بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو اس پروگرام میں جس کا نام چمنستان فارسی ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ درس سوم ہے اور یہ فعل امر سے متعلق ہے۔ یہ تیسرا سبق ہے ہمارا اور اس میں ہم پہلے تو فعل امر کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد گردان، اس کے بعد نثر سے مثالیں اور آخر میں علامہ اقبال کے اشعار پڑھیں گے اور ان کی توضیحات کریں گے۔ تو فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کام کی ترغیب دی جائے یا کسی کام کی درخواست کی جائے، جیسا کہ لفظ امر سے ظاہر ہے۔ اور اس کی گردانیں آپ کو معلوم ہے، ہم عام گردان کرتے ہیں تو اس میں 6 صیغے ہوتے ہیں، لیکن فعل امر اور اس کے ساتھ آگے ہم یعنی فعل نہی وغیرہ کا جب ذکر کریں گے تو اس میں صرف واحد حاضر اور جمع حاضر، یعنی یہ صرف 2 چیزیں ہیں اس میں، واحد حاضر اور جمع حاضر۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گردان کرتے ہیں رفتن سے، اب رفتن مصدر سے جو گردان ہم کریں گے وہ اس وقت کریں گے جب ہم پہلے اس کا مضارع دریافت کریں گے، لہذا رفتن سے رود مضارع۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم مضارع حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کا دال دور کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے بے لگا دیتے ہیں، جیسے مثلا رود ہے تو یہ ہو جائے گا برو، یعنی دال دور کر دیا تو رو رہ گیا اور اس سے پہلے ہم بے لگا دیں گے تو وہ ہو جائے گا برو۔ اور رفتن کا معنی کیا ہے؟ جانا۔ برو کا مطلب تو جا۔ اور اگر ہم جمع حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے بروید، تم جاؤ یا آپ جائیں۔ یہ تو رفتن کی حد تک ہوا۔ اگر ہم ایک اور مصدر سے، بلکہ ایک مصدر کیا، میں 2 مصدر لکھوں گا، مثلا ایک ہے آمدن، ایک ہے آراستن۔ اب آمدن سے جو مضارع بنے گا وہ بنے گا آید، اور آراستن سے آراید۔ اب یہاں ایک نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ رفتن میں تو ہم نے سیدھا مضارع بنایا اور دال دور کر کے بے لگا دیا۔ یہاں یہ اس طرح کے جو مصادر ہیں جو الف ممدودہ سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی الف ممدودہ سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایسا الف جس پر ہم مد لگاتے ہیں، اس کے بنانے کا قاعدہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثلا وہاں ہم آید آ گیا آمدن کا تو دال دور کیا تو آ، یا آ، اور آ بھی اس طرح کے الف مد کے آگے یہ، اس سے پہلے ہم صرف بے نہیں لگائیں گے بلکہ بے کے ساتھ یہ الف بھی لگائیں گے، بیا۔ مثلا آمدن سے اگر ہم فعل امر کہیں بنائیں تو اس کا صیغہ واحد حاضر کیا ہوگا؟ بیا۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں بیا باہم بشینیم،
یعنی بنشینین، آئیں ہم مل بیٹھے، بیا۔ اسی طرح آراستن سے آراید ہوا تو ہم آراید کا دال دور کریں گے اور باقی کیا رہ گیا؟ آرا، اور اس کے آگے ہم یا معروف ڈالیں گے، آرا یعنی یہ بھی ڈالیں گے۔ اور اگر اس کو ہم فعل امر بنائیں گے تو ہم کہیں گے بیارا، یعنی اس کا واحد حاضر جو ہوگا وہ بیارا ہوگا، یعنی اس کو آراستہ کرو۔ اور آمدن سے بیا، تم آؤ، تو آ، بلکہ تو آ، اور بیائی تم آؤ۔ اور اسی طرح آراستن سے آرا، اور بیارا جو ہے واحد حاضر ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع حاضر، یعنی بیارائیت، یعنی تو آراستہ کر اور تم آراستہ کرو۔ اب یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح ہے اور کوئی الجھن نہیں ہوگی آپ کو۔ اب ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ مثالوں میں پہلی مثال جو نثر میں مثالیں ہیں یہ 10 ہیں، اور 10 کی 10 ہم پڑھیں گے۔ پہلی ہے وظیفہ خود را بشناس، اپنا فرض پہچانو۔ اب آپ دیکھیے، وظیفہ خود اپنا فرض، بشناس پہچان، لیکن کون؟ تو پہچان۔ ہمیشہ راست بگوید، آپ ہمیشہ سچی بات کہیں، یعنی گفتن سے مثلاً گوید بن گیا گزارے، اور گوید کا دال دور کیا تو گوئی رہ گیا، اور اس سے پہلے ہم بے لگا دیں گے، وہ بن جائے گا بگوید۔ یا ایرانی لہجے میں کہیں گے بگوید، یعنی حمزے کے بجائے 2 یہ جو ہیں ان کا استعمال کریں گے۔ ہمیشہ ایرانی کہے گا تو کہے گا ہمیشہ، ہمیشہ راست بگوید، ہمیشہ سچ بولو۔ تیسرا جملہ ہے وضو بگیرید و نماز بخوانید، وضو کر لو اور نماز پڑھ لو۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں جن کی وضاحت تھوڑی سی ضروری ہے، اور اس میں ہے پہلا وہ ہے وضو گرفتن۔ اب بظاہر تو گرفتن کا مطلب ہے پکڑنا، تو وضو گرفتن کا مطلب تو یہ ہوگا وضو پکڑ لو، لیکن ظاہر ہے ہم روزمرہ کا خیال رکھتے ہوئے وضو پکڑ لو تو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ وضو کر لو، یا ہم کہیں گے کہ آپ وضو کر لیں۔ و نماز بخوانید، اب آپ غور کیجئے، وضو گرفتن اور نماز خواندن، یہ دونوں جو ہیں یہ وہ ہیں جنہیں ہم مرکبات کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ گرفتن کا لفظی معنی تو پکڑنا ہے، وضو گرفتن کا معنی وضو کرنا۔ آپ دیکھیں کہ گرفتن کے ساتھ ہم نے وضو لگا دیا، لہٰذا اب یہ مفرد نہیں رہا بلکہ مرکب ہو گیا۔ اسی طرح خواندن کا معنی پڑھنا، لیکن اس سے پہلے ہم نے نماز خواندن لگا دیا، اور نماز خواندن کی وجہ سے یہ مرکب ہو گیا۔ تو اس سے یہ تیسرا جملہ وجود میں آیا۔ چوتھا جملہ ہے سر وقت بے کلاس بے عید، آپ ٹھیک وقت پہ کلاس میں آئیں یا آیا کریں۔ پانچواں جملہ بے دیگراں احترام بے گزارید، اب احترام گزاشتن جو ہے یہ بھی اسی طرح مرکب ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے مثالیں دی ہیں۔ احترام گزاشتن، یعنی اب گزاشتن کا لفظی معنی تو ہے چھوڑنا، احترام گزاشتن کا معنی ہے احترام چھوڑنا تو نہیں ہے، احترام کرنا، عزت کرنا۔ تو بے دیگراں احترام بے گزارید، اسی طرح گزاشتن سے گزارد مضارع ہوا، اور گزارد مضارع کا دال دور کیا تو گزار رہ گیا،
اور اس سے پہلے بے لگا دیا، اضافہ کر دیا تو یہ ہو گیا بگزار، اور اگر اس کی جمع کریں گے تو بگزارید، بدیگراں، دیگراں کس کی جمع ہوئی؟ دیگر کی، بدیگراں احترام گزارید، تمام لوگوں کا جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان کا احترام کریں۔ ایک چھٹا جملہ ہے، اس میں ایک مشکل لفظ ہے اور وہ ہے متعہد۔ اسے آپ تلفظ کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیے، یہ ذرا بہت توجہ چاہتا ہے۔ متعہد، عہد، مثلا ہم یہ ایک جملہ بولیں، او آدم متعہدی ہست، وہ ایک وعدے کا پاس کرنے والا آدمی ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے۔ یہاں جو جملہ ہے وہ ہے ہمیشہ متعہد باشید، آپ ہمیشہ وعدے کو پورا کیا کریں۔ ساتواں جملہ، تو این درسا دوبارے بخوان، یا ہمارے لہجے میں ہو تو ہم کہیں گے تو این درسا دوبارہ بخوان، تو اس سبق کو دوبارہ پڑھ۔ آٹھواں جملہ ہے ازیں اتاک بیروں بروید، اس کمرے سے باہر چلے جائیں، یعنی آپ باہر چلے جائیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے اور فعل امر کے حوالے سے ہے۔ حرف دلت بگو، اپنے دل کی بات کہہ، یعنی جو بات تمہارے دل میں ہے اس کو چھپاؤ نہیں، بے تکلفی سے کہہ دو۔ کیا بات ہے؟ حرف دلت، اپنے دل کی، لفظی معنی ہے تیرے دل کی، لیکن تیرے دل کی سے مراد کیا ہے؟ اپنے دل کی۔ بگو، کہہ دو، گفتن سے۔ کتابت را باز کن، اپنی کتاب کو کھول لے۔ کتابت را باز کن، باز کردن، اب آپ دیکھ لیجئے یہ پھر مرکب ہے باز کردن۔ باز کردن کا معنی کھول لینا، اپنی کتاب کو کھول لے تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ یہ تو ہوئی نثر کی مثالیں۔ اچھا عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم کلام اقبال سے مثالیں دیں گے۔ پہلا شعر ہے اور یہ اسرار خودی سے ہے۔ حرز جاں کن گفتہ خیر البشر، حرز جاں کن گفتہ خیر البشر، اور کیا ہے؟ ہست شیطان از جماعت دور تر۔ یہ بہت عام شعر ہے اور اقبال کے اجتماعی تصور کو بیان کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس شعر کی وضاحت کریں، ہم اس کے لفظوں میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے، معانی بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ حرز جاں، حرز کہتے ہیں تعویذ کو، حرز یہ لفظ ہے حرز، حرز جاں کن، اپنی روح کا تعویذ بنا لے۔ کس چیز کو؟ گفتہ خیر البشر، اور خیر البشر کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ جماعت سے خوف کھاتا ہے، جماعت سے دور رہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ید اللہ علی الجماعہ، یہ اللہ کا ہاتھ جو ہے جماعت پر ہوتا ہے۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کا اجتماع۔ اور دور کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہاں اجتماعی سوچ ہوتی ہے، اجتماعی فکر ہوتی ہے، باہمی مشاورت ہوتی ہے، لوگ متحد ہوتے ہیں، وہ ہوتے تو کثرت میں ہیں لیکن ایک وحدت کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور اس وحدت سے سب سے زیادہ جو خوف کھاتا ہے وہ شیطان ہے۔
تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ سبق یہی دیا ہے کہ مل کے رہو، متحد رہو، اتفاق سے رہو، نفاق سے دور رہو، اور ایک بالکل جیسے قرآن کہتا ہے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ تم. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ہست شیطاں از جماعت. اچھا، چنانچہ ایک قول ہے حضرت علی کا کہ جماعت سے الگ آدمی اسی طرح شکار ہو جاتا ہے شیطان کا جس طرح بھیڑوں کے گلے سے ایک بھیڑ جدا ہوتی ہے تو بھیڑیے کا رزق بن جاتی ہے. لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اجتماعی سوچ کو قائم رکھیں اور اجتماع کے ساتھ اپنی وابستگیاں جو ہیں ان کو کمزور نہ ہونے دیں. یہ ہے اس شعر کا مفہوم. اب ہم آتے ہیں چوتھے شعر کی طرف، اور آپ دیکھیں گے کہ اس شعر میں علامہ نے بہت سی یعنی صنعت، جو صنائع کا اقبال صنائع کا بہت شعور رکھتے تھے گہرا، تو یہاں بھی آپ کو کچھ ایک صنعت تو ڈیفینیٹلی نظر آئے گی، واضح طور پہ نظر آئے گی. لیکن پہلے ہم شعر پڑھتے ہیں. غنچائی از خود چمن تعمیر کن. غنچائی، تو غنچا ہے. غنچا اس کلی کو کہتے ہیں جو ابھی پھول نہیں بنی، ابھی کھری نہیں ہے، لہذا وہ غنچا ہے. از خود چمن تعمیر کن شبنمی خورشید را تسخیر کن. اب دیکھیے کن فعل امر ہے، اور یہ بات میں یہاں ایک اور وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ گو کہ ہم نے قاعدہ تو یہ بنایا ہے کہ جب ہم مضارع بنائیں گے تو اس کا دال دور کر کے اس سے پہلے ہم بے لگائیں گے، یا بعض صورتوں میں بے یہ لگائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مثلا کردن کرنا، کند مضارع اور کند کا دال دور کیا تو کن رہ گیا، اس سے پہلے بے اگر نہ بھی لگائیں تو مفہوم بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہم بکن کے بجائے کہہ دیں کن، تو کر، کنید تم کرو یا آپ کریں. لہٰذا یہاں اقبال نے بے کا التزام نہیں کیا کن کے ساتھ، سیدھا سیدھا کن کہہ دیا ہے، اور دونوں میں تعمیر اور تسخیر کافیے ہیں. اب کیا فرماتے ہیں کہ غنچائی، کیا تو غنچا ہے؟ یعنی ابھی تیرے امکانات ظاہر نہیں ہوئے، تو ایک پورے پھول کے طور پر وجود میں نہیں آیا جس میں نزاکت بھی ہوتی ہے اور جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے. تو کیا کر، اگر تو غنچا ہے تو کیا کر، از خود چمن تعمیر کن. تیرے اندر ایسے غیر معمولی امکانات موجود ہیں جن امکانات کی بنیاد پہ تو چاہے تو غنچے سے تو پورا چمن بن سکتا ہے، جس میں رنگا رنگ کے پھول ہیں، جس میں رنگا رنگ کی کلیاں ہیں، جس میں رنگا رنگ کے پتے ہیں، جس میں رنگا رنگ کے پھول ہیں، اور یہ سب. اور شبنمی، شبنم بظاہر ایک حقیقی چیز ہے جو زمین سے وابستہ ہوتی ہے، گھاس کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اور صرف ہوتی ہی نہیں ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو شبنم اڑ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال نے کہا ہے کہ تو اس احساس میں مبتلا نہ ہو کہ تو ایک بہت حقیر چیز ہے، شبنم کی طرح گھاس پہ پڑی ہوئی ہے، اور تیرا وجود جو ہے یہ صرف چند گھنٹوں کا محتاج ہے. ادھر سورج نکلا اور اس کی حرارت تیز ہوئی تو اس کے نتیجے میں شبنم اڑ جائے گی. نہیں، تو ایسا نہیں ہے. خورشید را تسخیر کن. اب آپ ذرا اس میں کمال یہ دیکھیے اقبال کا کہ خورشید شبنم کی موت کا باعث ہے، لیکن اقبال کا کمال دیکھیے کہ وہ شبنم ہی سے کہہ رہے ہیں کہ تو سورج کو تسخیر کر لے، اس کو فتح کر لے. اب شبنم خورشید کو یا سورج کو کیسے تسخیر کر سکتی ہے؟ اور غنچہ جو ہے، جیسا کہ پہلے مصرے میں کہا از خود چمن تعمیر کن، یہ کیسے ممکن ہے کہ غنچہ جو ہے اپنے آپ کو چمن میں ڈھال لے؟ یہی وہ تصور ہے اقبال کا جس کو
خودی کا تصور کہتے ہیں، یعنی اپنی ذات کو پہچانا جائے اور اپنی ذات کے تمام امکانات کو دیکھا جائے اور ان کو ترقی اس طرح دی جائے کہ بظاہر ایک حقیر چیز ایک ایسی بے مثال چیز بن جائے جس کے ذریعے تسخیر ممکن ہے۔ اور اقبال تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تسخیر جو ہے یہ صرف ایک دو عناصر تک نہیں، کائنات کے تمام عناصر کی تسخیر جو ہے اور ان کی فتح ممکن ہے، بشرطے کہ یہ شعور پیدا ہو جائے انسانی وجود کے اندر۔ اچھا، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اس میں اقبال نے ایک صنعت بھی استعمال کی ہے، اور وہ صنعت وہ ہے جسے ہم مراعات النظیر کہتے ہیں۔ اب یہ بات تو آپ اس سے پہلے پڑھ ہی چکے ہیں اپنے نصابات میں کہ مراعات النظیر کیا ہوتی ہے، لیکن میں صرف آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ مراعات النظیر سے مراد دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ ہیں جو شاعر استعمال کرتا ہے اور ان کے اندر ایک غیر معمولی معنوی ربط ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے پہلے مصرعے میں غنچہ استعمال کیا، غنچے کا لفظ، اس کے ساتھ ہی چمن کا لفظ استعمال کیا، تیسرے میں اس نے شبنم کا لفظ استعمال کیا اور شبنم کی رعایت سے خورشید کا ذکر کر دیا۔ تو اب آپ غور کیجئے، غنچہ، چمن، شبنم، خورشید، یہ چار لفظ آپس میں کیا ہیں؟ ایک معنوی رعایت رکھتے ہیں، اور اسی معنوی رعایت کا نام کیا ہے؟ مراعات النظیر ہے۔ تو اقبال نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ شبنمی خورشید را تسخیر کن، شبنم کے لیے تو سورج جو ہے بظاہر پیام مرگ ہے، پیام موت ہے، اور آپ دیکھیے اس پر غالب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم۔ اب غالب چاہتے ہیں کہ محبوب کی ایک نظر جو ہے وہ مجھ پر پڑ جائے اور میں اسی طرح فنا ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں اپنے محبوب پہ، جس طرح یعنی خورشید کے پرتو سے، اس کی روشنی سے شبنم جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ بعض لوگ اس کو ردیف کے طور پہ ہونے تک کے بجائے ہوتے تک بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال نے اس شعر میں 3-4 رعایتوں کا التزام کیا ہے اور بہت خوبی سے کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اور وہ شعر کیا ہے؟ خیزو پا بر جادے دیگر بنہ۔ اب آپ غور کریں تو اس میں شاعر نے 2 لفظوں کا اہتمام کیا ہے اور دونوں ہی فعل امر ہیں، بنہ۔ ایک لفظ ہے خاصتن، خاصتن، ایک لفظ ہے نہادن۔ بنہ، خاصتن سے مضارع کیا ہے؟ خیزد ہے، اور خیزد کا دال دور کیا تو کیا رہ گیا؟ خیز۔ اگر آپ اس سے پہلے بے نہ بھی لگائیں تو یہ فعل امر مکمل ہے۔ پا بر جادہ دیگر بنہ، اور نہادن سے نہد مضارع اور دال دور کیا تو نہ رہ گیا، اور اس سے پہلے اقبال نے بے کا التزام کر دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں ایک ہی مصرعے میں 2 فعل امر ہیں، ایک میں بے کا التزام اقبال نے کیا، دوسرے میں نہیں کیا، اور یہ بالکل پوری طرح جسٹیفائڈ ہے۔ اقبال کہتے ہیں خیزو اٹھ و پا بر جادہ دیگر بنہ، یہ پامال رستے کو چھوڑ دے، کسی اور رستے کا انتخاب کر اور اس پر اپنا پاؤں دھر دے۔ جوش سودائے کہن، یہ پرانا سودا جو تجھے ہو گیا ہے اس کے جوش کو کیا کر؟ از سر بنے، سر سے خارج کر دے۔
یعنی یہ جو جوش ہے، اقبال اصل میں کہنا، دیکھیے اقبال بہت تازہ کار شاعر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ تازہ کاری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ جہاں وہ ایک طرف ابدی قدروں کے ساتھ، پرماننس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اقبال کانٹینجنٹ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اپنے حال کے ساتھ بھی، اپنے زمانے کے ساتھ بھی پوری طرح مربوط ہیں۔ یہ وہ کمال ہے جو اقبال کے علاوہ بہت کم شعراء کو حاصل ہوا ہے۔ لہٰذا اقبال چاہتے ہیں کہ یہ تقلید ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں تقلید بہت اچھی چیز ہے، لیکن تقلید جب مریضانہ حد کو پہنچ جاتی ہے تو تکلیف کا باعث بن جاتی ہے اور قوموں کے زوال کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ خیز اٹھ اے مخاطب، اے مسلمان، اے سننے والے، اے پڑھنے والے، اٹھ پا کا معنی پاؤں، بر جادہ دیگر، دوسرے رستے پر، جادہ رستے کو کہتے ہیں، بے نیہ پاؤں رکھ دے، تو اٹھ اور کسی اور رستے پہ اپنا پاؤں رکھ۔ یہ رستے جس پہ بہت سے لوگ چلتے رہے، اب ان رستوں کو چھوڑ، نیا رستہ اختیار کر۔ نیا، یہ نیا پن جو ہے اقبال کے یہاں اس کے فلسفے کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہے اور اس بنیادی حصے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور جوش سودائے کہن، پرانی چیزوں کے ساتھ ایک خاص طرح کی محبت ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کے اندر ایک فطرتاً پرانی چیزوں کے ساتھ محبت رکھی گئی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی پرانی چیزیں آپ کے لیے زنجیر پا بن جاتی ہیں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ یہ پرانی چیزیں آپ کے لیے زنجیر پا نہ بنیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو ان زنجیروں کو توڑ دینا چاہیے۔ اقبال نے نہ صرف اس فارسی شعر میں، اور یہ بھی اسرار خودی کا شعر ہے، اسرار رموز کا کہہ لیجئے، اسی طرح اقبال نے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی دو فارسی کے شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ایک شعر جو ہے وہ اردو کا، مثال کے طور پہ اردو میں کہتے ہیں کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی۔ آپ دیکھیے کتنا زور دے کے اقبال نے تقلید سے بچنے کا ہمیں سبق دیا ہے۔ اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ تقلید اگر بہت ہی اچھی چیز ہوتی تو ہمارے نبی جو تھے وہ بھی پرانے لوگوں کی، اجداد کی تقلید کرتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ عرب کے جو حضور کے اجداد تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ گمراہی میں گردن گردن ڈوبے ہوئے تھے۔ حضور نے وہ بساط ہی لپیٹ دی اور بساط لپیٹ کے ایک نئی زندگی اور نئے حقائق کا منظرنامہ ان کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر تقلید بودے شیوائے خوب، اگر آپ کہیں تو میں یہ شعر لکھ دیتا ہوں، اگر تقلید بودے شیوائے خوب، پیمبر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیمبر ہم رہے، پیمبر ہم رہے اجداد رفتے۔ یعنی اگر تقلید بہت ہی اچھا کام ہوتا تو ہمارے نبی اکرم جو تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے رستے پر ہی چلتے رہتے، اور وہ دین جس دین نے اس معاشرے میں اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایک انقلاب کی شہادت مہیا کر دی، اس سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ چنانچہ تقلید اگر بڑا ہی اچھا کام تھا تو پھر تو پیغمبر یہی کرتے، نبی اکرم یہی کرتے کہ رہے اجداد رفتے، اپنے آباء و اجداد کے رستے پہ چلتے رہتے، اور بس یہ کافی تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ گفتند جہان ما آیا و تم می سازد، کارکنان قضا و قدر نے مجھ سے پوچھا یا کہا کہ کیا یہ جہان جو ہم نے بنایا ہے تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ موافقت کرتا ہے؟
بتو می سازد گفتم کہ نمی سازد، میں نے کہا یہ جہان میرے ساتھ موافقت نہیں کرتا. تو کیا کہا اقبال نے یا کارکنان قضا و قدر نے؟ اقبال کی زبانی کیا کہا؟ گفتند کے برہم زن، یہ جہان جو ہے اس کو برہم کر دے، منتشر کر دے، توڑ پھوڑ دے، ایک نیا جہان پیدا کر. یہ ہے اقبال کا سبق جو ان کے کلام میں، کیا اردو اور کیا فارسی دونوں کے تار و پود میں آپ کو ہر جگہ رواں دواں نظر آئے گا. اب ہم آتے ہیں ایک شعر چھوڑ کے اگلے شعر پہ. کیمیا پیدا کنز مشت گلے، بوسزن بر آستان کاملے. مشت گل کیا ہے؟ گل مٹی کو کہتے ہیں. مشت گل کا معنی مٹی کی ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی میں آ جائے. کیمیا پیدا کنز مشت گل، لیکن انسان کو بھی تو مشت گل کہتے ہیں، یعنی کنایتاً انسان کو کیا کہتے ہیں کہ مٹی کی ایک مٹھی تو ہے، اس کے سوا کیا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر کا رزق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بالآخر ایک مٹھی ہی رہ جاتی ہے مٹی کی، اور کچھ نہیں رہتا. لیکن اقبال تو ایک بڑا انقلابی سبق دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ کیمیا پیدا کنز مشت گلے. یہ جو تو بظاہر مٹی کی ایک مٹھی ہے، عجیب سی چیز ہے، کیا کر اپنے اندر کیمیا پیدا کر. اور یہ کیمیا کیا ہے؟ کیمیا اصل میں یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بھی لوگ اس کوشش میں لگے رہتے تھے، لیکن وہ تو اس کی ایک ادنا سطح ہے کہ وہ دھاتوں کو، بیس میٹلز جو تھی پرانی، یعنی بیس میٹل کا مطلب یہ ہے کہ جعلی دھات جو ہے اس کو سونے میں تبدیل کر، مثلا پیتل ہے تو چاہا کہ اس کو سونا بنا دی، اس کو کیمیا کہتے تھے. اور بنانے والا جو ہوتا تھا اس کو کیمیا گر کہتے تھے، اور معمولاً وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تھے، شاید آج تک نہیں ہوئے. لیکن اقبال تو انسانی وجود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے اس قدر امکانات رکھے ہیں کہ وہ چاہے تو مٹی کی اس مٹھی کو جو انسان کے نام سے عبارت ہے اس کو سونے میں تبدیل کر دے. تو لیکن یہ اتنی آسانی سے حاصل ہونے والا کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط کہاں لگائی؟ دوسرے مصرے میں لگائی کہ بوسزن بر آستان کاملے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی کامل انسان کے آستانے پر بوسزن ہو جا. اچھا، اب غور کیجئے تو کامل مثلا ہماری نگاہ میں، اور تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کہ انسان کامل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو گویا ایک طرف تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کاملے میں جو یا تنکیر آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کوئی کامل شخص جو اسلام کا گہرا شعور رکھتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اور ان کے اوامر پر اور اس کے نواہی پر پوری طرح عمل کرتا ہو اور اللہ کے بہت نزدیک ہو گیا ہو، یعنی مرد کامل بن گیا ہو. تو اقبال چاہتے ہیں کہ اس کے آستانے پر، اس کی دہلیز پر بوسہ دیا جائے. یعنی تقلید کرنی ہے تو اس مرد کامل کی تقلید کرو جس کے نتیجے میں تمہاری مٹی سونے میں تبدیل ہو سکتی ہے. تم ایک اعلیٰ درجے کے انسان، ادنا سے ایک نہایت اعلیٰ انسان بن سکتے ہو. میرا خیال یہ شعر تو واضح ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے. اس شعر میں بھی جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اقبال نے خود ہی کا سبق دیا ہے. محکمز حق شو سوئے خود گامزن. اچھا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں. یہ سوئے خود گام زدن یہ ایک بڑا کام ہے. سوئے خود گام کہتے ہیں قدم کو، اور گام زدن کا معنی قدم اٹھانا. اب سوئے خود اپنی طرف، یہ اپنی طرف قدم اٹھانا جو ہے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. لیکن اقبال اس کا سبق دے رہے ہیں، اور یہ شعر جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ اسرار خودی کے اس بیان میں ہے، اس باب میں ہے
جس میں کہا گیا ہے کہ درمیان ہی کے خودی از عشق و محبت استحکام می گیرد، خودی کو عشق اور محبت کے ذریعے قوت ملتی ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں محکم از حق شو، محکم کا معنی مضبوط، از حق شو، حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فیض سے محکم ہو جا، مضبوط ہو جا، یعنی اللہ کی صفات کو اپنے وجود کا حصہ بنا تاکہ تو صحیح معنوں میں نیابت کا حقدار ہو سکے، اللہ کا صحیح معنوں میں نائب مناب بن سکے۔ سوئے خود گامزن، اچھا یہ کام بڑا مشکل ہے، سوئے خود گامزدن بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم ساری عمر سفر کرتے رہتے ہیں، فلاں رستہ اختیار کیا، فلاں رستہ اختیار کیا، اس رستے پہ چلے، اس رستے پہ چلے، کثرت کا شکار ہو گئے اور بے چینی اور اضطراب ہماری قسمت اور ہمارا مقدر بن گیا، لیکن ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں۔ یہ جو اقبال نے بار بار سبق دیا ہے نا کہ اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر غوطہ زن ہو، یہ اپنے اندر، اپنے وجود کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہونا سب سے مشکل کام ہے، اور اقبال اسی کا سبق دے رہے ہیں۔ محکم از، لیکن پہلی شرط کیا لگا رہے ہیں؟ محکم از حق شو، پہلے تو اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کر اور اس کے نتیجے میں تو اپنے وجود کی طرف قدم اٹھانے کے قابل ہو جائے گا، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیرے اندر کمی کیا ہے اور اس کمی کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ محکم از حق شو سوئے خود گامزن، لاتو عزائے ہوس را سر شکن، جب تو اپنے وجود کی طرف قدم اٹھائے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہوس کے بت جو ہیں ان کو توڑنا ہوگا، اور تو توڑ ڈال ان کو، لات و عزا۔ اچھا اب یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ عرب کے جو 3 بڑے بت تھے ان میں ایک وہ تھا جسے لات کہتے تھے، اور اس کی پوجا اور اس کی پرستش کرتے تھے حضرت شعیب کے ماننے والے، ان کی قوم تھی، گو کہ شعیب نے اور تمام پیغمبروں نے بت پرستی کی مذمت کی ہے اور ایک ذات حق کی طرف لانے کی تلقین کی ہے، لیکن قوم چونکہ اس وقت گمراہی میں مبتلا تھی تو، اور آپ کو معلوم ہے بتوں کی تعداد بہت تھی، یہ روایت کی جاتی ہے تو کہ 360 بت تو کعبے میں رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سے نام تھے، کسی کا نام لات تھا، کسی کا عزا تھا، کسی کا منات تھا اور کسی کا حبل تھا۔ تو اب کیا ہے، اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ لات و عزائے ہوس، اصل میں سب سے زیادہ انسان کو جو چیز خراب کرتی ہے وہ ہوس ہے، اور ہوس کس چیز کی؟ دولت کی ہوس، اقتدار کی ہوس، قوت کی ہوس، آگے بڑھنے کی ہوس، حکام رسی کی ہوس، دنیا میں عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے وسائل پر قبضے کی ہوس، اس طرح کی جو لالچ ہوتے ہیں انسانی وجود کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور انسان کی حیثیت محض ایک دولت کے پرستار کی بن جاتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ اقبال یہی چاہتے ہیں کہ اگر تو سوئے خود گام زدن کے عمل سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تیرے وجود کے اندر جو بت آباد ہیں، جو لات کی صورت میں ہیں اور عزا کی صورت میں ہیں، ہاں عزا کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، عزا بھی بت تھا اور ایک درخت بھی تھا جس کو اہل عرب پوجتے تھے، چنانچہ روایت ہے کہ حضور نے اپنے ایک صحابی کو جن کا نام بڑا معروف ہے خالد بن ولید، ان سے کہا کہ تو اس درخت کو تباہ کر دے، چنانچہ انہوں نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور اکھاڑنے کا مقصود یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہیں درخت کی پوجا نہ کریں، درخت بنانے والے کی پوجا کریں، یعنی ذات حق کی پوجا کریں، ذات حق کو پرستش کا ہدف بنائیں۔ اور یہ مظاہر کائنات جو ہیں، آپ دیکھ لیجئے انسان کا بڑا رویہ یہی ہے کہ وہ حق پر مرتکز ہونے کے بجائے
حق کی تخلیق کردہ چیزیں جو ہیں جن کو ہم مظاہر کہتے ہیں، اور حالانکہ مظاہر کی حیثیت تو اعتباری ہے، فلاں جس میں بھی قوت دیکھی، پہاڑ میں قوت دیکھی تو پہاڑ کی یعنی پرستش کرنا شروع کر دی، اچھا کسی بڑے بادشاہ میں عظمت دیکھی تو اس کی، کسی درخت میں بڑا تناور درخت ہے، پھل لا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے تو اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور اس پرستش اور پوجا کی کوئی انتہا نہیں ہے، پتھر کی پوجا کرنی شروع کر دی، یہ لات اور منات یہ سب کچھ جو ہیں۔ تو حضور نے تو پیغام ہی توحید کا دیا، لہٰذا اقبال اسی توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اپنی ذات کا شعور حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک کام کرنا ہوگا کہ یہ لات اور عزا کے سر توڑنے ہوں گے، ان کو پاش پاش کرنا ہوگا، اس کے نتیجے میں ایک ایسا کمال انسان کو حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنی خودی کا عرفان حاصل کر لے گا اور ایک بلند روحانی مقام پر فائز ہو جائے گا۔ اگلا شعر جو ہے وہ اصل میں رومی کے ایک شعر کا گویا جواب ہے۔ اقبال رومی سے بے حد عقیدت رکھتے تھے، لیکن اقبال کا اپنا ایک بہت بڑا تخلیقی وجود بھی تھا جو بہرحال کہیں نہ کہیں اس شخص سے بھی جس سے اسے بے پناہ عقیدت ہوتی ہے اس سے ذرا اپنا رستہ الگ نکالتا ہے۔ تو رومی نے تو یہ کہا تھا کہ چشم بندو گوش بندو لب بند، اپنی آنکھ بھی بند کر لے اور اپنے کان بھی بند کر لے اور اپنے لب بھی بند کر لے، اور اس کے نتیجے میں تجھے عرفان حاصل ہو جائے گا۔ ایک مقام یہ بھی ہے عرفان کے حصول کا، رومی کی نفی مقصود نہیں ہے، لیکن اقبال چاہتے ہیں کہ ایک زندہ نامیاتی وجود جس کا نام انسان ہے وہ اس دنیا میں آنکھیں بند کر کے نہ جیے، اپنی آنکھوں کو پوری طرح کھول کے مشاہدہ کرے اور اصلی علوم حاصل کرے اور ان علوم کے ذریعے اس دنیا میں انقلاب لائے، اسی طرح جس طرح بڑی قومیں جو ہیں وہ انقلاب لاتی رہی ہیں اور لا رہی ہیں اس وقت۔ تو فرماتے ہیں کہ چشم و گوش و لب کشا، یہ کشا کیا ہے؟ گشودن سے ہے، اور کشاید یا گشاید گزارے، کھول کس کو؟ آنکھوں کو، کانوں کو، لبوں کو، اے ہوش مند کھول دے، نہ اپنی آنکھیں بند کر حقائق سے آنکھیں چرا، نہ اپنے کان بند کر حقائق کو سن، لب کشا اپنی زبان سے حقائق کو بیان کر، لیکن شرط کیا لگا دی؟ ہے ہوش مند۔ پہلی شرط یہ کہ تیرے اندر ہوش ہے، کیا تو صاحب خرد ہے، صاحب عقل ہے؟ گر نہ بینی راہ حق بر من بخند، یہاں کتاب میں مخند چھپ گیا ہے، یہ مخند غلط ہے، بخند، خندیدن سے، خندیدن کا معنی ہنسنا، اور خندد مضارع، اور خندد کا دال دور کیا تو خند رہ گیا، اور خند سے پہلے بے لگا دیا تو بے خند ہو گیا۔ گر نبینی راہ حق بر من بے، اور جب تو اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے لبوں کو کھول دے گا اور کائنات کے مظاہر کا مشاہدہ کرے گا اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ راہ حق پر چل پڑے گا تو، اور اگر تو راہ حق پر نہیں چلا تو پھر تمہیں حق حاصل ہے کہ میری ہنسی اڑاؤ، میرا مذاق اڑاؤ۔ گویا اقبال بڑے تیقن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب یہ تین شرائط تم پوری کر دو گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رستے پر تم چلنے نہ لگو۔ گویا اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے جو چیز بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے وہ کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنے لبوں کو کھلا رکھو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فارغ از خوف و غموں وسواس باش، یہ بھی بہت اہم سبق ہے اور یہ بھی اسرار خودی کا سبق ہے، اور اس میں علامہ نے ایک حکایت بیان کی ہے، یعنی حکایت زغال و الماس۔ اب میں اس حکایت کی طرف بھی بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کروں گا۔ زغال کہتے ہیں پتھر کے کوئلے کو، گو کہ وہ حرارت دیتا ہے لیکن لال کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اقبال نے
اسرار خودی میں حکایت الماس و زغال لکھی ہے۔ اب اس میں ایک پتھر کا کوئلہ ہے جو شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، مجھے اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، میری توہین کرتا ہے، اور تو ہے الماس لال، تجھے انگوٹھیوں میں جڑتے ہیں، تجھے ہار بنا کے حسینائیں پہنتی ہیں، اپنے گلے کا ہار بناتی ہیں، بادشاہ اپنا تاج سر پہ رکھتا ہے تو اس تاج میں جو ہیرے جڑتا ہے اور الماس جڑتا ہے وہ تو ہے، تو تجھے جو بلند مقام حاصل ہے یہ مجھے تو حاصل نہیں ہو سکا، افسوس ہے۔ اس کا جواب الماس نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا فارغ از خوف و غم و وسواس، یہ جو وہم آتے ہیں انسان کو، آپ دیکھیے آج کا انسان تو خاص طور پہ بڑے خوفوں کا، غموں کا، بہت سے اندیشوں کا شکار ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں مجھے یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے اس میں گھاٹا نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فلاں منصب سے محروم ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد جو ہے اس کو کوئی ذوق پہنچے، اس طرح کے 100 طرح، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک پر حملہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی وسواس ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فارغ از خوف و غم و وسواس باش، تو خوف سے اور غم سے اور طرح طرح کے اندیشوں سے آزاد ہو جا۔ فارغ شدن کا معنی آزاد ہو جانا، اور پھر کیا کر؟ پختہ مثل سنگ شو، الماس باش، تو صرف کوئلہ ہی رہ گیا، کاش تو اپنے اندر پختگی پیدا کرتا، تیرے اندر اتنی صلابت پیدا ہو جاتی، تیرے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی، تیرے اندر شعور خودی پیدا ہو جاتا، اس کے نتیجے میں تو بھی زغال کے بجائے یعنی پتھر کا کوئلہ ہونے کے بجائے ایک ہیرا بن سکتا تھا، الماس بن سکتا تھا، تو لال بن سکتا تھا اور بادشاہوں کے تاج کی زینت بن سکتا تھا۔ افسوس چونکہ تو نے یہ نہیں کیا، لہٰذا یہ زمانے کی ٹھوکریں ہیں اور تو ہے۔ اس سے گویا اقبال سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ہر وہ وجود جو اللہ نے بھیجا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت اور شعور موجود ہے کہ اگر وہ اس صلاحیت اور شعور سے کام لے تو اپنے اس ادنا مرتبے سے اعلیٰ مراتب کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اب ہم اس سے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اے برادر این نصیحت گوش کن۔ اب یہ گوش کن جو ہے یہ بھی اسی طرح کا مرکب ہے جیسے ہم نے پہلے کئی مثالیں دی ہیں۔ گوش کردن، ایرانی کہے گا تو وہ کہے گا گوش کردن، سن، گوش کردن کا معنی سن۔ اے برادر، اے میرے بھائی، یہ اصل میں ایک بہت بڑے صوفی صافی تھے جن کا نام تھا احمد رفاعی۔ یہ احمد رفاعی کی ارشادات کو علامہ نے بیان کیا ہے رموز بے خودی میں۔ یہاں غلطی سے پیام مشرق لکھا گیا ہے، یہ پیام مشرق کا شعر نہیں ہے، یہ رموز بے خودی کا شعر ہے۔ اب میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اے برادر این نصیحت گوش کن، اے میرے بھائی اس نصیحت کو سن لے، غور سے سن لے، اپنے کان بند نہ رکھ۔ کیا کر؟ پندے آقائے ملت گوش کن۔ پند نصیحت کو کہتے ہیں۔ پندے آقائے ملت سے مراد احمد رفاعی ہیں، آقائے پند کہتے ہیں نصیحت کو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا عطار جو بہت بڑے فارسی کے شاعر تھے اور جن سے خود رومی نے فیض بھی حاصل کیا، اور رومی کی بچپن میں ان سے ملاقات بھی ہوئی اور رومی کے لیے انہوں نے دعا بھی کی، تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پند نامہ، اور وہ مشہور ہے پند نامہ عطار کے نام سے۔ تو کہتے ہیں کہ اے برادر این نصیحت گوش کن، اے میرے بھائی
اس نصیحت کو غور سے سن لے، پندے آقائے ملت گوش کن۔ اور وہ حضرت احمد رفاعی نے جو نصیحت کی ہے اس نصیحت کو سن لے۔ اور وہ نصیحت کیا تھی؟ نصیحت یہی تھی احمد رفاعی کی کہ دیکھو، تصوف کوئی الگ تھلگ مذہب نہیں ہے اسلام سے، بلکہ شریعت حقہ پر جو شخص چلتا ہے اسی کا ایک دوسرا نام طریقت ہے۔ طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، کوئی الگ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت ہی کا حصہ ہے۔ شریعت کی کامل اور مکمل اتباع کا نام جو ہے وہ طریقت ہے۔ اور چونکہ آگے شعر نہیں لکھا جس سے وضاحت ہو سکتی، لیکن میں نے اس کا خلاصہ، یعنی احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصیحت ہے وہ میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اگلا شعر ہے، تو اے کودک منش خود را ادب کن، مسلمہ زادائی ترک نسب کن۔ اب یہ اقبال کا بہت بڑا موضوع ہے۔ مثلا اقبال نے کیا کہا ہے کہ نہ افغانیم و نئے ترک و تتاریم، نہ ہم افغان ہیں، نہ ہم ترک ہیں، نہ ہم تاتار ہیں، تو پھر کیا ہیں؟ چمن زادیم و از یک شاخ ساریم، ہمیں تو ایک ہی باغ نے پالا ہے، اور وہ باغ کون سا؟ اسلام کا باغ ہے۔ چمن زادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، ہم پر تمیز رنگ و بو حرام ہے۔ ہم کہیں یہ افریقی ہے، کالے رنگ کا ہے، یہ کلر ریس سے تعلق رکھتا ہے، یہ چینی ہے، یلو ریسز سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ یہ گورا ہے، بڑا اچھا رنگ ہے اس کا، بڑا خوبصورت ہے، اس لیے بہت اعلیٰ ہے، نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ رنگ اور نسل کی وہ تفریق جو مختلف قوموں نے پیدا کی، اسلام نے اس کی نفی کر دی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی قرآن حکیم میں کیا آتا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تقوی میں سب سے آگے ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ یہ رنگ اور یہ نسل اور یہ تفریق اور یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں۔ اقبال نے بہت تواتر کے ساتھ رنگ اور نسل کی نفی کی ہے۔ نکلسن کے نام خط لکھا ہے تو اس میں بھی بتایا ہے کہ میں کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا، نہ اسلام کو میں نے کوئی اپنے لیے کیس بنایا ہے کہ اس کی میں وکالت کروں، نہیں۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام یہ سب کچھ کہتا ہے اور اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ وہ صہیب رومی ہو یا بلال حبشی ہو، وہ بھی اس معاشرے میں اتنا ہی مقام رکھتے تھے جتنا کوئی عرب رکھتا تھا۔ کیا عرب اور کیا غیر عرب، اس کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ تو اے کودک منش، اب اس میں ایک سوال یہ ہے، تو اے کودک منش خود را ادب کن، اب اس کے کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کا ادب کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہ ایک پیچ ہے اس مصرے میں، اور اس پیچ کو ہمیں کھولنا چاہیے۔ مسلمہ زادائی ترک نسب کن۔ اچھا، اب آپ غور کیجئے تو اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں دوسرے مصرے کی۔ مثلا ہم اسے استفہام کے رنگ میں پڑھیں اور کہیں مسلمہ زادائی ترک نسب کن، ہم اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مسلمہ زادائی ترک نسب کن۔ سوال یہ ہے کہ کودک منش کیوں کہا؟ اقبال نے ظاہر ہے اپنے مخاطب کو کہا ہے کہ تیری حرکتیں بچوں جیسی ہیں، خود را ادب کن۔ اب خود را ادب کن کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ چونکہ تو بچہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بچہ کیا کرتا ہے، رنگین کھلونوں میں بڑی دلچسپی لیتا ہے۔ یہ اس کا سبز ہاتھی ہے، یہ نیلے رنگ کا گھوڑا ہے، یہ پیلے رنگ کا بندر ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ خوبصورت سینری ہے، یہ پھل ہیں مختلف رنگوں کے، ان میں بڑی دلچسپی لیتا ہے۔ اصل میں رنگوں میں دلچسپی جو ہے یہ بچے زیادہ لیتے ہیں۔ اقبال انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ اس سے نکل، خود را ادب کن، کیونکہ
اس طرح کے رنگوں میں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینا جو ہے یہ اپنی ذات کی توہین کے مترادف ہے. لہٰذا یہ نہ کر، ادب کن، اپنا ادب کرنا سیکھ. اور ادب کرنا کیا ہے؟ مسلمان زیادہ ہی. اب اس کو اگر ہم سوالیہ انداز میں پڑھیں تو ہم کہیں گے مسلمان زیادہ ہی، کیا تو مسلمان کا بچہ ہے؟ اگر تو مسلمان زیادہ ہے تو پھر ترک نسب کن، اس پر فخر نہ کر کہ تیرا تعلق بڑے اعلیٰ خاندان سے ہے اور فلاں شخص جو ہے چونکہ اس کا تعلق نہایت ادنا خاندان سے ہے لہٰذا اس ادنا اور اعلیٰ خاندان میں کوئی نقطہ اتصال نہیں ہے. یہ ایک بے معنی بات ہے. اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور تمام مخلوقات ان کا تعلق کسی جغرافیائی منطقے سے ہو، ان کا تعلق کسی نسل سے ہو، کوئی رنگ ہو اس کا، کوئی وطن ہو اس کا. اسلام جو ہے وہ وطنیت کے اس تصور سے، رنگوں کے تصور سے، نسلوں کے تصور سے ماورا ہے اور سبق دیتا ہے وحدت انسانی کا، کہ انسان بنیادی طور پہ ایک وحدت ہے اور اللہ نے اسے اسی طرح پیدا کیا ہے. لہٰذا یہ رنگ اور نسل اور اس طرح کی تفریقات میں مبتلا ہونا اور اسی پہ اپنے پورے وجود کو اور اپنی توجہ کو مرتکز کر لینا جو ہے یہ اپنی توہین کرنے کے مترادف ہے. تو توہین نہ کر، اپنا ادب کر. ترک نسب کن، نسب کی اہمیت نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سلمان آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سلمان ابن الاسلام، میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں. یوں اسلام کا، حالانکہ وہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہ ایران سے مہاجرت کر کے وہاں گئے تھے اور پھر حضور کے ساتھ رہے اور حضور کے سے انہوں نے فیض حاصل کیا. لیکن انہوں نے جواب دیا تو یہ دیا کہ میں سلمان ابن اسلام ہوں، میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں. اور اب آخر میں ایک شعر ہے اور وہ بھی بہت قابل توجہ ہے. یا رب درون سینہ دل باخبر بدہ. یا رب دعا کی ہے، یہ مناجات کا شعر ہے اور زبور عجم کا ہے، اور لکھتے ہیں کہ یا رب درون سینہ دل باخبر بدہ. اے اللہ میرے سینے کے اندر ایک ایسا دل پیدا فرما دے جو باخبر ہو، جو خبر رکھتا ہو، بے خبر نہ ہو، سویا ہوا نہ ہو. تو اسی لیے حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھ سوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیند کی حالت میں بھی اپنا دل بیدار رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے، فرستادہ نبی تھے اور آخری نبی تھے. تو اقبال یہی دعا کر رہے ہیں، حضور اکرم بھی ساری زندگی یہی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی ماہیت سے آشنا فرما جس طرح ان اشیاء کو سمجھنے کا حق ہے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، جیسی وہ ہیں اسی طرح کا یعنی مجھے شعور عطا فرما. تو یہ جو دل باخبر ہے یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے. تو اقبال بھی اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمام کائنات کا خالق وہی ہے اور دعا اسی سے کی جاتی ہے، اسی کے حضور کی جاتی ہے. میرے سینے میں ایسا دل آ جائے، مجھے عطا فرما دے، بدے مجھے دے دے. اور وہ دل کیسا ہو؟ در بادا نشرا نگرم آ نظر پہ دے. مجھے ایسی نظر عطا فرما دے، مجھے ایسا شعور عطا فرما دے، مجھے ایسا عرفان عطا فرما دے جس عرفان کے نتیجے میں شراب کے اندر نشے کو بھی دیکھ سکوں. حالانکہ شراب تو مشہود ہے، نظر آتی ہے، پیالے میں پڑی ہوئی ہے، جام میں ہے یا صراحی میں ہے. تو صراحی سے یا جام سے یا پیالے سے
شراب تو نظر آ رہی ہے، لیکن شراب کے اندر نشہ کیسا ہے؟ بہت ہے، کم ہے یا بالکل نہیں ہے؟ اس کا شعور کہاں سے ہو؟ تو اقبال نے بڑی نزاکت کے انداز میں، یعنی معانی کی ایک نزاکت ہے جو اس شعر میں نظر آتی ہے کہ در بادا نشارا نگرم، میں شراب کے اندر نشے کو دیکھ سکوں اپنی آنکھ سے، نظر میں دے۔ میں اس طرح کی نظر چاہتا ہوں کہ میں صرف شراب کو نہ دیکھوں، شراب کو تو عام آدمی بھی دیکھ لیتے ہیں، نہیں، مجھے ایسی نظر عطا فرما جس کے نتیجے میں میں شراب کی ماہیت سے بھی آگاہ ہو سکوں۔ یعنی شراب کی ماہیت سے آگاہ تو اس وقت ہی ہو سکتا ہے، وہ صرف نظر کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جب تک شراب پیے گا نہیں اس کو نشے کا اندازہ نہیں ہوگا۔ لیکن صاحبان کمال جو ہوتے ہیں وہ اپنی نظر سے ہی سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اور شعور کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس سے ہم میں سے اکثر لوگ محروم رہتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ ہی ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، کہ آپ چمنستان فارسی میں تشریف لائے۔ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ فعل نہیں کے حوالے سے ہے اور یہ چوتھا سبق ہے جو ہم آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔